مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس کے اختتام پر ہم نے اشارہ دیا تھا کہ آج ہم پڑھیں گے ایک چھوٹی سی حکایت جس میں دو تین بڑے اہم کیریکٹرز ہیں۔ پہلے میں آپ کو مولانا روم کے اشعار سنانے سے پہلے اختصاراً وہ حکایت بیان کر دوں گا، اور اس حکایت کے پیچھے چھپے ہوئے جو کیریکٹرز ہیں پہلے وہ بھی میں بیان کر دوں گا، تاکہ یہ اشعار آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئیں اور شعر سنتے ہی آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ سکے۔ ایک بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس ایک باز ہے، ایگل کے تو فیلکن کہیے، اور وہ ہمیشہ اس بادشاہ کے پاس رہتا ہے۔ وہ بادشاہ اس کو اپنے ہاتھ پر بٹھاتا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اچانک ایک دن بادشاہ اس کے محل کے چھت پر جاتا ہے اور اس باز کو کھلی فضا میں چھوڑتا ہے، اور اس کھلی فضا میں چھوٹنے کے بعد اس باز کی ملاقات چغدوں سے ہو جاتی ہے۔ چغد مطلب الو، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، الوؤں سے ہو جاتی ہے، اور وہ الوؤں کے اندر مل جاتا ہے، الوؤں کی بستی میں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر بادشاہ ادھر باز کے فراق میں بے چین رہتا ہے اور اس کی تلاش کرتا ہے ہر طرف کہ وہ کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے۔ اس کے پیچھے سپاہیوں کو لگاتا ہے کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ، اور وہ جو باز ہے وہ ان چغدوں کے بیچ میں جا کر پھنس جاتا ہے۔ اس کو دکھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بادشاہ کے پاس واپس آئیں، اور وہ چغد اس کو پکڑ کر رکھ لیتے ہیں اپنے پاس۔ اب یہ تین کیریکٹرز ہیں، ایک ہے الوؤں کا کیریکٹر، ایک ہے باز کا، اور ایک ہے بادشاہ کا، بادشاہ اور اس کی سلطنت۔ یہ تینوں کیریکٹرز کو آپ پہلے سمجھیے۔ بادشاہ اور اس کی سلطنت اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی نظام کائنات ہے، اور جو باز ہے وہ اللہ کا نیک مقرب بندہ ہے، جو اللہ کے تقرب میں رہا کرتا تھا، اس کی تسبیح و تحمید کرتا تھا، اس کی عبادت ریاضت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا گناہگار بندوں کے بیچ میں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں تھی تاکہ اس سے وہ گناہگار بندے فیض حاصل کریں۔ لیکن وہاں جانے کے بعد، ان الوؤں کے بیچ میں جانے کے بعد جو کیفیت باز کی ہوئی وہ ہے اصل کہانی۔ باز در ویراں برے 14 فتاد، راہ راہ گم کر دو در ویراں فتاد۔ باز ایک ویرانے میں الوؤں میں پہنچ گیا، الوؤں کی بستی میں پہنچ گیا، اور وہاں سے واپس آنے کا راستہ بھول گیا۔ ایک ایسے مقام پر وہ باز چلا گیا کہ وہاں سے واپس وہ محل میں آنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ بھول گیا۔ اب الوؤں کے ساتھ اور چغدوں کے ساتھ وہ مل گیا۔ اب چغدوں نے اس کو پکڑ لیا۔ او ہما نورست از نور رضا، لے کورش کرد سرہنگ قضا۔ وہ خوشنودی سے پر ہے بادشاہ کی، وہ بادشاہ کی رضا حاصل کرنے والا باز تھا، سر سے پاؤں تک نور ہی نور۔ لیکن ہوا کیا؟ قضائے خداوندی، مصلحت خداوندی، حکمت خداوندی نے کام کیا، اور حکمت خداوندی کے سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا۔ باز کو راستہ واپس محل کی طرف سجھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہ بھی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کسی کو برے لوگوں کے بیچ میں چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کو واپس آنے کا راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ خاک در چشمش زدو از راہ برد، درمیانے چغد و ویرانش سپرد۔ تو تقدیر نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دی اور اس کو راستے سے بھٹکا دیا۔ اب وہ جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا، راستہ بھول گیا ہے، اور اس کو الوؤں نے
پکڑ لیا ہے اور اس کو پکڑ کر ویرانے میں ڈال دیا ہے۔ برسری چغدانش برسر می زنند پر ربال نازنی نشمی کنند۔ اس کے علاوہ اس کے سر پر وہ ٹھونگے مارتے تھے۔ الو باز کو تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے، کبھی کبھار اس کے بالوں پر اکھاڑتے تھے۔ مطلب الوؤں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، وہاں پر ایک باز پہنچ گیا ہے جو ایک الگ قسم کی مخلوق ہے، ان کی جنس کی نہیں ہے۔ اب کتنا بھی پرندہ طاقتور ہو، جب ہزاروں کے بیچ میں ایک پہنچ جائے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہی حالت ہو گئی باز کی۔ باز کو وہ لوگ ستانے لگے، کوئی ٹھونگے مارتا، کوئی اس کے بال کھینچتا، کوئی اس کے پر کھینچتا، ستانے لگے سب مل کے اس کو۔ ولولا افتاد در چغداں کے ہا باز آمد تا بغیرت جائے ماں۔ الوؤں میں شور مچ گیا، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سارے الو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار رہو، ایک باز آ گیا ہے ہمارے بیچ میں اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری بستی پر قبضہ کر لے، دنیا داری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ دنیا والوں کے ساتھ آ گیا ہے، وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری دولت ایٹھنا چاہتا ہے، ہمارے منصبوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہماری حکومتیں چھیننا چاہتا ہے۔ مشہور ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا پہلے والیوم میں مولانا روم کے والد کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہیبت ہو جاتی ہے جاہ و منصب والوں کو، کہ جب ان کے پیچھے لوگ آنے لگتے ہیں، جب ان کے دیوانے ہونے لگتے ہیں تو ان کو اپنی کرسی خطرے میں نظر آتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارا اقتدار، ہماری کرسی ہتھیانے کے لیے آئے ہیں، وہ خواہش مند ہے کرسی کے اقتدار کے، ایسے سمجھنے لگتے ہیں۔ تو الوؤں نے بھی ویسے ہی سمجھا، تو مطلب ایسا سمجھنے والے الو ہوتے ہیں۔ الو نے ایسے ہی سمجھا، الوؤں نے، اور ایک شور مچ گیا، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو یہ بات پھیلنے لگی کہ ایک باز آ گیا ہے ہمارے بیچ میں اور وہ ہماری جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ چوں سگانے کوئے پر خشم و محیب اندر افتادن در دلخ غریب۔ اب یہ گلی کے ہیبت ناک، بھیانک اور غضبناک کتوں کی طرح وہ اس کے اوپر جھپٹنے لگے، جیسے کسی مسافر کی گدڑی کھینچتے نا اس کو ستانے کے لیے، وہ کیفیت ہو گئی تھی باز کی ان لوگوں کے بیچ میں جا کر۔ باز گوید من چ در خوردم بے چغد سچ چنی ویراں رہا کردم بے چغد۔ اب باز کہتا ہے مجھے کیا تعلق ہے الوؤں سے، ان کی ویرانے سے، ان کے مقام سے میرا کیا تعلق ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہاری جگہ تم کو مبارک، تمہارا مقام تم کو مبارک، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے کیا لگاؤ ان چیزوں سے، تمہاری دنیا سے، تمہاری زندگی سے۔ سچ چنی ویراں رہا کردم بے چغد، ایسے 100 ویرانے ہیں جو میں نے چھوڑ دیے ہیں اور یہ سب میں نے الوؤں کے لیے چھوڑے ہیں۔ تم سمجھتے ہیں کہ میں وہ سارے ویرانے چھوڑ کر تمہارے پاس آ کر اس ویرانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں؟ ایسے 100 ویرانے ہیں جو میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ پریشانی میری یہ ہے کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے جانے کا اپنے مقام پر۔ جب راستہ مل جائے گا، توفیق ہو جائے گی، میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہاری چیزوں سے۔ لیکن وہ ہیبت میں رہتے ہیں، کہیں یہ ہماری جگہ قبضہ نہ کر لے، کہیں یہ ہمارے اوپر آ کر مسلط نہ ہو جائے، کیونکہ الوؤں سے زیادہ ہر اعتبار سے وہ طاقتور ہے۔ جسے کے اعتبار سے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، عقل کے اعتبار سے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، باصلاحیت ہے، طاقت والا ہے، ہر اعتبار سے الوؤں کا باز کا کیا مقابلہ۔ یہ ٹھہرے الو، کہا جاتا کسی بیوقوف کو کہنے کے لیے تو کہا جاتا نا الو ہے، مطلب بے وقوف ہے، اور وہ باز ہے، بہت اونچا اڑتا ہے، اس کی صلاحیتیں بہت بڑی ہیں۔ تو جب بہت بڑی صلاحیتوں والے الوؤں کے بیچ میں آ جاتے ہیں تو الوؤں کو ایسی خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہاری ان چیزوں سے، ایسے 100 ویرانے میں نے قربان کر دیے، تم لیے چھوڑ دیے ہیں، تمہارے لیے چھوڑے ہیں، جاؤ لے لو، اس کو بھی لے لو۔ من نخواہم بود ایجا می روم سوئے شاہنشاہ راجہ می شوم۔ میں تو اس جگہ رہنا ہی نہیں چاہتا ہوں، میں تو جانا چاہتا ہوں اپنے شاہ کی طرف واپس۔ میں تو بادشاہ کا مقرب ہوں، مجھے تم سے کیا غرض ہے، میں اپنے بادشاہ کا مقرب ہوں، میں تو وہاں جانا چاہتا ہوں۔ خیشتن مکشید اے چغداں کے من نئے مقیمم می روم سوئے وطن۔ اے الو، اپنے آپ کو اس طرح سے ہلاک مت کرو، اس غلط فہمی میں مت رہو، اپنی زندگی برباد مت کرو، مجھ سے حسد مت کرو، تمہارا نقصان ہے اس کے اندر۔ مجھے تم سے کوئی گلا شکوہ ہے، نہ مجھ سے تم سے کوئی شکایت ہے، نہ میں تمہاری کوئی چیز ہتھیانے کے لیے آیا ہوں۔ میں یہاں کا مقیم ہوں ہی نہیں،
میں تو اپنی وطن کی طرف جانا چاہتا ہوں. مجھے کیا دلچسپی تمہارے بیچ میں رہ کر. جو بادشاہ کے ہاتھ پر محل کے اندر پل رہا ہے اسے اس ویرانے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے, وہ بھی الوؤں کی بستی سے. این خراب آباد در چشم شماست ورنہ مارا سائد شہ باز جاست. یہ ویرانہ جو ہے یہ تمہاری نظر میں آباد ہے, تم اس کو آباد سمجھ رہے ہو, میں اس کو ویرانہ سمجھتا ہوں. ورنہ میری بستی تو بادشاہ کی کلائی ہے, میں تو بادشاہ کی کلائی پر جینے کا عادی ہوں. میں وہاں بیٹھتا ہوں جا کر محل میں بادشاہ کے ہاتھ پر. تم اس کو ویرانہ سمجھ رہے ہو, تم اس کو بستی سمجھ رہے ہو, آباد سمجھ رہے ہو, لیکن میری نظر میں تو یہ ویرانہ ہے. دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ اہل اللہ دنیا حاصل کرنے کے لیے یہاں پر متحرک ہوتے ہیں, لیکن وہ تو اس کو ویرانہ سمجھتے ہیں اور تم لوگ اس کو آبادی سمجھتے ہو. چغد گفتہ باز ہیلت می کند تاز خانو ماں شمارا برکند. تو ایک الو جواب میں کہنے لگتا ہے کہ یہ مکاری کرتا ہے, باز مکاری کی باتیں کر رہا ہے. اس طرح کی باتیں کر کے یہ اس کا پلان ہوتا ہے, اس طرح کی باتیں کر کے وہ بعض الوؤں کے دلوں کو جیتنا چاہتا ہے, اس کے بعد پھر قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ اس کی سازش ہے, اس کی باتوں میں مت جاؤ, اس کو سبق سکھانا ہوگا. خانہ ہائے ماں بگیرد او بے مکر برکند مارا ز سالوسی ز دکر. یہ مکاری کر کے, دھوکے بازی کر کے ہمارے گھروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, چالاکی کر کے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑنا چاہتا ہے. ایک الو کہنے لگا می نمایت سیری ای ہیلت پرست واللہ از جملہ حریصاں بدترست. یہ مکار ہے, باز بہت بڑا مکار ہے, بڑا ہوشیار ہے اور کھیل کھیل رہا ہے. سیر چشمی دکھاتا ہے, اپنی پیٹ سیری کہتے ہیں پیٹ بھرا ہونے کو. یہ اس طرح کا ہیلا بہانہ کر رہا ہے. واللہ از جملہ حریصاں بدترست. خدا کی قسم یہ تو لالچیوں سے بھی بدتر ہے. یہ صرف اپنا ایک مقام بنانے کے لیے, اپنی عزت تمہارے اندر قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, ورنہ اس کے دل میں چھپا ہوا ہے کہ ہمارے گھروں پر قبضہ کرے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ الو کہہ رہا ہے. تو مطلب الو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. او خرد از ہرس تیرا ہمچوں دپس دمبا مسپارید اے یاراں بے خرس. وہ لالچ میں مٹی ہے, انگور کے شیرے کی طرح چاٹتا ہے. وہ لالچ میں مٹی کو انگور کے شیرے کی طرح چاٹتا ہے. اس کی جو حرکت ہے وہ آیا ہے ہمارے بیچ میں اور کہہ رہا ہے کہ مجھ کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, میں یہ چیز حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ میٹھی میٹھی باتیں, یہ شہد چاٹنے والی باتیں ہیں, لیکن حقیقت میں یہ شہد نہیں چاٹ رہا ہے بلکہ یہ مٹی چاٹ رہا ہے, انگور کے شیرے کی طرح چاٹ رہا ہے. اے دوستو, یہ دمبا ہے, یہ دمبا ہے. اس کو ریچھ کے سپرد مت کرو, اپنے قبضے میں رکھیں. اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو کوئی ریچھ اس کو قبضہ کر لے کر چلا جائے گا. ہم اپنے قبضے میں رکھیں, اس کو سبق سکھائیں. لاف از شہمی زند وزدست شاہ تا برد اوما سلیما راز راہ. بادشاہ اور بادشاہ کی کلائی کی یہ ڈینگے مار رہا ہے, شیخیاں کر رہا ہے کہ میں بادشاہ کے پاس رہتا ہوں, بادشاہی کی کلائی پہ جیتا ہوں, محل میں رہتا ہوں, میرا ٹھکانہ وہ ہے. یہ سب ڈینگے مارنا, شیخی کرنا ہے. تا برد او ما سلیما راز راہ, تاکہ ہم بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کر دے, اس کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. ہم لوگ بھولے بھالے لوگ ہیں, سیدھے سادے شریف بھولے بھالے, عقل نہیں ہے ہم کو, تو اس لیے ہماری کم عقلی کا یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. خود چہ جن سے شاہ باشد مرغ کے مشنوش گر عقل داری اند کے. ایک چھوٹا سا پرندہ جس کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے, بادشاہ کے سامنے کیا حیثیت اس کی, وہ پرندہ بادشاہ کے مناسب ہوگا. ایسے ہزاروں باز ہوں گے بادشاہ کے پاس, وہ جب چاہے جو باز کو چاہے پکڑ کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے. اتنا بڑا بادشاہ ہے وہ, اس کو کیا ضرورت ہے اس باز کی. یہ کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ کے پاس رہتا ہوں, اس کے ہاتھ پر رہتا ہوں, ایسی ڈینگے مار رہا ہے. بھلا اتنے بڑے بادشاہ کو اس ایک بات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اگر تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہو تو غور کرو, سمجھ میں آئے گا. یہ جھوٹ بول رہا ہے. جن سے شاہست او ویا جن سے وزیر ہیچ باشد لائق لوزی نصیر. وہ بادشاہ کے لائق ہے یا وزیر کے لائق, اس سے ہم کو کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ دونوں بھی اس کے جھوٹ باتیں.
بادشاہ تو بادشاہ، یہ وزیر کے لائق بھی نہیں ہے۔ سوچنے والی بات ہے، بادام کے حلوے میں کبھی کوئی لہسن ڈالتا ہے؟ یہ لہسن ہے اور وہ بادشاہ کا محل بادام کا حلوہ ہے۔ کامن سینس کی بات ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ باز بادشاہ کے ہاتھ پر جا کر بیٹھے، بادشاہ کا محبوب رہے، بادشاہ اس کو اپنے پاس بٹھائے اور اس کی ناز برداری کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آنچ می گوید ز مکرو فعل و فن، ہست سلطان با حشم جویائے من۔ وہ جو مکاری سے، فریب کاری سے، اپنی چالاکی اور کلیورنس سے کہہ رہا ہے یہ ساری باتیں کہ بادشاہ کی فوج بھی میری تلاش میں ہے، ڈھونڈ رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے نا، ذرا سوچنے والی بات ہے۔ بادشاہ اپنی فوج کو اس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اینت مالی خولیائے ناپذیر، اینت لاف خام و دام گول گیر۔ عجیب پاگل پن کی باتیں ہیں، ناقابل قبول باتیں ہیں، ان ایکسیپٹیبل ریزن اس کا، بے بنیاد، بیس لیس شیخی اور بھوکوں کو پھانسنے کا جال کہتے ہیں اس کو۔ ہم جیسے بھوکوں کو اس طرح کی باتوں سے پھنسا رہا ہے یہ بس۔ ہر کے ای باور کند او ابلست، مرغ کے لاغر چہ در خرد شیست۔ جو بھی اس کی باتوں پر یقین کرے وہ بے وقوف ہے، کمزور ذلیل پرندہ جس کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہے، بادشاہ کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی بھی اس کی بات پہ یقین کرے گا وہ میری نظر میں بے وقوف ہے۔ کون بول رہا ہے یہ؟ بے وقوف الو۔ کم تری چغدر زند بر مغز او، مر ورا یاری گری از شاہ کو۔ چھوٹے سے چھوٹا الو جو بھی ہے اپنے پاس، سب کو بلاؤ اور سب مل کے ایک 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 اس کو ٹھونک ماریں گے، ہاتھ کے دو، تب سمجھ میں آئے گا کہ بادشاہ کی دوستی اس کی کیا ہے۔ باتیں کر رہا ہے نا، اس کو سکھاتے ہیں بادشاہ کی دوستی کیا ہوتی ہے، ٹھوک کر دیکھو پتہ چل جائے گا۔ مطلب بعض لوگ اللہ کے نیک بندوں کو ستاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے ہیں نا، ہم تم کو ستاتے ہیں، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری پناہ میں آتا ہے یا تمہاری حفاظت کرتا ہے کیا، اور اس کو ستاتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ گفت باز ار یک پریمن بشکنید، یا زغم برگے گلے برمن زنید۔ تو باز نے کہا جواب میں، اگر میرا ایک پر بھی تم توڑو گے یا غصے سے ایک پھول کی پنکھڑی بھی مجھے مارو گے تو یاد رکھو، بیخ چغدستان شہنشاہ برکنت، خانہ ہاتاں جملگی برسر زنت۔ بادشاہ تمہارے اوپر اپنا وار چلائے گا، اس کے بعد تم سب کے گھونسلے اجاڑ دے گا۔ جیسے ہی وہ حرکت میں آئے گا، تمہاری اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ ذرا ہاتھ لگا کر تو دیکھ لو۔ چغد خود چہ بود اگر بازے مرا، دل برنجانت کند برمن جفا۔ الو تو الو ہیں۔ اب وہ کہتا ہے، وہ باز کہتا ہے، اگر کوئی باز بھی، دوسرا باز بھی میرا کوئی بال بیکا کرے، میرے دل کو رنجیدہ کرے، مجھ پر ظلم کرے، شاہ کنت تودہ بے ہر شیب و فراز، صد ہزاراں آخر من السرہائے باز۔ بادشاہ ہر طرف سے اپنی کارروائی کرے گا، اپنی طاقت کی ڈھیر لگا دے گا اور بازوں کے سروں کو بھی کھلیان، لاکھوں کھلیان میں کنورٹ کر دے گا۔ تم تو الو ہو اگر دوسرے باز بھی مجھے ہاتھ لگائیں گے، کیونکہ میں مقرب ہوں۔ میں صرف باز نہیں ہوں بلکہ باز مقرب ہوں، باز اشہب ہوں۔ دوسرے باز بھی اگر میرے ساتھ زیادتی کریں گے یا میری ساتھ بدتمیزی، گستاخی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہ بادشاہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ تم تو الو ہو، تمہاری کیا حیثیت؟ پاس بانے من عنایات ویست، ہر کجا کہ می روام شہ در پیست۔ اس کی مہربانیاں میری نگہبان ہیں، میری نگہبانی کر رہا ہے وہ، اس کی مہربانیوں میں جی رہا ہوں میں، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا بادشاہ میرے پیچھے ہوتا ہے۔ ہر کجا کہ می روام شہ در پیست، ہر طرف وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ در دل سلطان خیال من مقیم، بے خیال من دل سلطان سقیم۔ بادشاہ کے دل میں میرا خیال جمع ہوا ہے، ابھی بھی وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں تمہارے بیچ میں آ کر پھنس گیا ہوں، ابھی بھی وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہے۔
اور میرے خیال کے بغیر، میری موجودگی کے بغیر اس وقت بادشاہ کا دل رنجیدہ ہے۔ وہ اپنے محبوبوں کو اپنے سے دور کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن کیا کریں، دنیا میں لوگ بے راہ روی اختیار کرتے ہیں، برے راستے پر جاتے ہیں، تو اپنے محبوبوں کو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ بھیجنا چاہتا کہاں ہے؟ وہ تو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اپنے محبوب ترین بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، پھر بیچ میں ایک وقت بلایا، محبوب ذرا آ کے جائیے تو صحیح، بہت دن ہو گئے ہیں آپ یہاں آئے نہیں ہیں، آ کے جائیے، معراج کرا دیتے ہیں ہم آپ کو۔ تو بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی بے راہ روی، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ وہ اپنے پاس ہی اپنے محبوب بندوں کو رکھنا چاہتا ہے۔ چوں بے پرانت مرا شہدر روش، یا بمندر اوج جاں خوش پرورش۔ جب بادشاہ مجھے کسی کام سے اڑاتا ہے تو ایک حکمت کے تحت اس نے مجھے اڑایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ مجبور تھا، اس کو بھیجنے کی ضرورت تھی اس لیے بھیج دیا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ وہ اپنی حکمت اور اس نے جو نظام بنایا ہے دنیا کا، اس نظام کے تحت اس کو مجھے اڑانا پڑا، اور میں اپنے کام سے نکلا ہوں، اور اسی کام میں میں اپنی بالغی، خوشی، مسرت محسوس کرتا ہوں۔ ہم چو ماہو آفتاب می پرم، پرد ہائے آسمارا بردرم۔ میں چاند اور سورج کی طرح اڑتا ہوں، میرا اڑنا بھی چاند اور سورج کی طرح کا اڑنا ہے، اور جب میں ہوا میں اڑتا ہوں تو آسمان کے پردے چاک کر دیتا ہوں۔ میری اڑان ایسی اڑان ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ روشنی عقلہا از فکرتم، انفطار آسماں از فطرتم۔ عقل کی روشنی میرے فکر کے نور سے ہے۔ لوگوں کی فکر کی روشنی ان کی عقل کے نور سے ہوتی ہے، میری عقل کی روشنی فکر کے نور سے ہے، اور آسمانوں کی پیدائش بھی میری پیدائش کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اشرف المخلوقات کی اہمیت ہے آسمانوں سے زیادہ، اور جو اس کے نیک بندے، اس کے محبوب، اس کے مقرب بن جاتے ہیں تو آسمان کی مخلوق سے زیادہ بڑا ان کا مقام ہو جاتا ہے۔ آسمانوں پر فرشتوں میں بھی ان کے نام سے ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ان کی عزت تکریم کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ہیں جن کی فرشتے تعظیم کرتے ہیں۔ بازمو حیران شود در من ہما، چغد کے بوت تاب دانت سر ماں۔ میں باز ہوں اور میرے معاملے میں ہما بھی حیران ہو جاتا ہے۔ ہما جانتے ہیں آپ؟ ایک پرندہ ہے، تصوراتی پرندہ ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس کے سر پہ سے اڑ جائے وہ آدمی بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو یہ باز کہتا ہے کہ میں چونکہ بادشاہ کا مقرب ہوں تو میرے معاملے میں ہما بھی حیران ہیں، یہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے میرا۔ چغد کے بوت تاب دانت سر ماں۔ اب یہ الو کیا ہوتے ہیں جو میرا مقام سمجھ سکیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں تو حالت یہ ہے کہ ہما بھی حیران ہے میرا مقام دیکھ کر، اور یہ چغد لوگ یہ کیا سمجھیں گے کہ میرا مقام کیا ہے؟ یہ تو ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں ان کے مقام پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کے مقام سے۔ شہ برائے من ز زندہ یاد کرد، صد ہزاراں بسترا آزاد کرد۔ بادشاہ نے میری وجہ سے قید خانے کو بھی یاد کیا ہے، لاکھوں قیدیوں کو آزاد کرایا ہے میری وجہ سے۔ کئی ایسے قیدی تھے جن کو میری وجہ سے رہا کیا گیا ہے۔ اب یا تو میرے بولنے کی وجہ سے رہا کیا گیا ہے، میری سفارش پر رہا کیا گیا، یا پھر اس کے کھو جانے کے بعد قیدیوں کو رہا کر کے اس کو ڈھونڈنے کے لیے کیا گیا۔ اتنا محبوب ہوں میں کہ بادشاہ نے قیدیوں کو رہا کیا ہے قید خانے سے، جا کے باز کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ یک دمم با چغدہا دمساز کرد، از دم من چغدہا را باز کرد۔ اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے الوؤں کے بیچ میں بھیج دیا، ان کا ساتھی بنا دیا۔ اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ مجھے کچھ وقت کے لیے الوؤں کے بیچ میں بھیج دیا، اب مجھے الوؤں کا ساتھی بنا دیا گیا۔ از دم من چغدہا را باز کرد، اور اس کے پیچھے جو اس کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ان الوؤں کو باز بنایا جائے۔
مجھے اس لیے الوؤں کے بیچ میں بھیجا گیا ہے تاکہ میں جاؤں اور اپنا فیض پہنچاؤں اور ان میں سے کئی الو باز بن جائیں۔ اے خنک چغدے کے در پرواز من، فہم کردز نیک بختی راز من۔ وہ الو خوش قسمت ہے، وہ الو بھی خوش قسمت ہے جو کہ پرواز اڑان میں میں کیا ہوں وہ سمجھ گیا اور میرا راز جان گیا۔ خوش قسمتی کو اپنی اس نے پہچان لیا اور یہ سمجھ لیا کہ بادشاہ نے اس باز کو ہمارے اندر ہمارے درمیان بھیجا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم کو اس سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ جس نے یہ جان لیا وہ خوش قسمت ہے۔ درمناوی زید تا بازاں شوید، گرچہ چغدہ نید شہ بازاں شوید۔ مجھ سے تعلق جوڑ لو، باز کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تعلق جوڑ لو تاکہ تم بھی باز بن جاؤ، اگرچہ کہ تم ابھی بھی الو ہو، تم اگرچہ کہ ابھی بھی جنسی اعتبار سے الو ہی ہو، لیکن تعلق جوڑنے کے بعد باز کی صفات تمہارے اندر فیض حاصل کرنے کے بعد تم بھی باز بن جاؤ، لیکن فی الحال اس وقت تو تم الو۔ آں کے باشد باچنی شاہ حبیب، ہر کجا افتت چرا باشد غریب۔ اور جو ایسے بادشاہ کا محبوب ہو جائے، ایسے بادشاہ کا جو محبوب ہو جاتا ہے، جو باز کو اپنی کلائی پر بٹھا کر رکھتا ہے، معمولی باز اس کے سامنے، بادشاہ کے سامنے اس باز کی کیا حیثیت حقیقت ہے، لیکن وہ اس بے حیثیت بے وقت باز کو اپنے ہاتھ پر بٹھا کے رکھتا ہے، اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو ایسے بادشاہ کا محبوب بن جائے وہ جہاں چلا جائے وہ بادشاہ کا مصاحب ہوتا ہے، غریب نہیں ہوتا، اجنبی نہیں ہوتا۔ آں کے باشد باچنی شاہ حبیب، ہر کجا افتت چرا باشد غریب۔ کیسے ہو سکتا ہے غریب؟ بھلے لوگ اس کو غریب سمجھتے ہیں لیکن وہ غریب نہیں ہے۔ غریب تو ایک غریب کے معنی یہ بھی ہیں جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے، فقیر کے معنی میں، لیکن یہاں پر چونکہ غریب عربی زبان کا لفظ ہے، غریب کہتے ہیں اجنبی آدمی کو جس کو کوئی جانتے پہچانتے نہیں۔ ہر کے باشد شاہ در دشرا دوا، گر چنے نالد نہ باشد بے نوا۔ بادشاہ جس کے درد کی دوا ہو جائے، بادشاہ جس کے درد کی دوا ہو جائے، اگرچہ وہ بانسری لے کے روتا بیٹھے تب بھی وہ فقیر نہیں ہیں، اگرچہ وہ در در گھومتا پھرے تب بھی وہ فقیر نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا غنی ہے۔ مالک ملکم نیم من طبل خار، طبل بازم میزنت شہ اسکنار۔ میں بادشاہ کا مصاحب ہوں، میں بادشاہ کا محبوب ہوں، تو گویا کہ میں سلطنت کا مالک ہوں، پیٹو نہیں ہوں۔ تم مجھے پیٹو سمجھتے ہو، ایک مقصد کے تحت آنے والا سمجھتے ہو؟ نہیں، میں سلطنت کا مالک ہوں۔ اب وہ سلطنت کا مالک کیوں کہہ رہا ہے؟ جیسا کہ حضرت کامل شتالی علیہ الرحمہ نے اپنے شعر میں کہا تھا، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ۔ جب وہ تیرا ہو گیا تو ساری کائنات تیری ہو گئی۔ جب سلطنت کا مالک تیرا ہو گیا تو سلطنت بھی تیری ہو گئی، تو ہو گیا سلطنت کا مالک۔ مالک ملکم نیم من طبل خار، میں سلطنت کا مالک ہوں، کوئی پیٹی نہیں ہوں جو ایک مقصد کے تحت، بیکار مقصد کے تحت آیا ہوں، تمہاری مسند، تمہارا جاہ، تمہارا پیسہ لینے کے لیے۔ میرے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے ہزاروں پڑے ہیں، میرا مقام تو اس سے بہت بڑا ہے۔ طبل بازم میزنت شہ اسکنار۔ اور اس طرف حالت یہ ہے کہ بادشاہ طبل بجا رہا ہے مجھے ڈھونڈنے کے لیے، کہاں ہے، آجا آجا، واپسی کا انتظار کر رہا ہے بادشاہ نے۔ طبل باز من ندائے ارجعی، حق گواہ من برے غم مدعی۔ میری واپسی کا ڈنکا بج رہا ہے، ڈھول پٹ رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، واپس آ جاؤ اے باز، واپس آ جاؤ۔ اور یہاں تم لوگ میری مخالفت کر رہے ہو اور اس مخالفت کی ذلت
میں برداشت کر رہا ہوں اور میرا بادشاہ اس کا گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جب وقت آئے گا، جب وہ کارروائی کرے گا تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ من نیم جن سے شہنشاہ دور ازو، لیک دارم در تجلی نور ازو۔ میں بادشاہ کا ہم جنس نہیں ہوں، میں ہم جنس نہیں ہوں، بادشاہ کی طرح نہیں ہوں۔ بادشاہ بادشاہ ہی ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہی ہے۔ میں کتنا ترقی کر لوں، کتنا بادشاہت مجھے مل جائے، چاہے وہ دنیا جہاں کی سلطنت مجھے دے دے، چاہے سارے اختیارات مجھے دے دیں، چاہے مجھے قدرت والا بنا دے، تب بھی وہ وہی ہے، میں ہوں۔ فعبد عبد و ان ترقا فرب رب و ان تنزل۔ بندہ بندہ ہی ہوتا ہے چاہے کتنا ترقی کر لے، اور رب رب ہی ہوتا ہے چاہے کتنا نیچے آ جائے۔ نہ پاؤں پھیلائے حد سے کوئی، کہ بندہ بندہ خدا خدا ہے۔ خاصان خدا خدا نہ باشد، لیکن ز خدا جدا نہ باشد۔ اللہ کے محبوب بندے خدا نہیں ہوتے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ یہاں وہی بات آپ کہہ رہے ہیں، من نیم جن سے شہنشاہ تو رضو۔ میں بادشاہ کا ہم جنس نہیں ہوں، اس سے جدا ہوں، الگ ہوں۔ اس کی جنس الگ ہے، میری جنس الگ ہے۔ وہ رب ہے، میں بندہ ہوں۔ اس کی ہر چیز ذاتی ہے، میری ہر چیز عطائی ہے۔ لیک دارم در تجلی نور ازو، لیکن میں اس کے نور کی تجلی رکھتا ہوں اپنے آپ۔ اب کچھ اور باتیں ہیں جو بعض یہاں پر بیان کر رہا ہے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی معنوی پیر روح، مثنوی معنوی پیر روح، ہست گنج راز عرفان